بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم میر درد کی غزل کا دوسرا شعر پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے۔ تو ان کی غزل کا دوسرا شعر ہے کہ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ آگے ہی سے مراد ہے پہلے ہی۔ تو اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ میر درد چونکہ ایک صوفی شاعر ہیں تو وہ اپنے صوفیانہ خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اس شعر کے اندر کہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں ان کے نزدیک زندگی کا اصل مقصد نفس امارہ کی موت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ طبعی موت سے پہلے انسان جو ہے اپنے نفس امارہ کو مار دے، اور اگر طبعی موت جو ہے نفس امارہ کی موت سے پہلے آ گئی تو صوفی جو ہے وہ زندگی میں ناکام ہو جائے گا، اس کی زندگی بیکار ہی گزری ہوگی۔ چنانچہ وہ اس شعر میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ موت اگر آ بھی جائے گی تو ہم فقیروں سے تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ہم تو پہلے سے ہی اپنے نفس امارہ کو مار چکے ہیں، اور اس لیے ہمیں مارنے سے تمہیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مرے ہوئے کو مارنا نہ کوئی کمال ہے اور نہ ہی مقصد۔ تو اس چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ پہلے سے ہی اپنی نفس کشی کر چکے ہیں، جو دنیاوی لذتوں سے حرص و ہوس سے بے نیاز ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر رکھی ہے، جو توکل کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کے نزدیک مرنا یا جینا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اگر موت بھی ان کو آ جائے تو اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے کہ دید و عدید جو ہو جائے، دید و عدید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ دید و عدید کہتے ہیں میل ملاپ کو، آمنا سامنا ہونا، کسی سے ملنا، ملاقات کا ہو جانا، اور غنیمت کا مطلب ہوتا ہے کافی سمجھنا، یعنی کہ قابل قدر سمجھنا، بہت زیادہ ہی سمجھ لینا، اور شرر کے معنی ہوتے ہیں چنگاری کے، شرارے کے۔ تو اہل نظر کہتے ہیں عقل مند لوگوں کو۔ تو اس شعر میں بھی اسی تصوف کا آگے اظہار کیا گیا ہے جو میر درد کی شاعری کا ایک خاص ترہ ہے۔ تو خواجہ میر درد جو تھے انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ دید و عدید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے ذات، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تعالیٰ کے دیدار، یعنی رب کا دیدار جو ہے اس کے متمنی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہماری شدید خواہش پوری ہو جائے کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے تو یہی اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور اس میں ہم اگر ایسا ہو جائے تو ہم زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ ہماری زندگی جو ہے وہ، یا انسان کی زندگی ایک شعلے کی بھڑک سے زیادہ کچھ نہیں ہے، یہ جگنوں کی چمک یا مثل شرر ہے کہ ایک لمحے کو جیسے کوئی چراغ ہے وہ ٹمٹما کر بجھ جاتا ہے۔ تو اہل بصیرت جو ہے وہ زندگی کے اس پہلو سے کم و کم واقف ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، اس کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کی زندگی کا ایک خاص مقصد ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر لے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ مثلاً صوفی جو ہے وہ چلا کشی اور ریاضت سے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے۔ اسی طرح مجاہد جو ہے جو ملک کے دفاع کے لیے لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور ساتھ دین اسلام کے لیے جو مجاہد لڑتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دے اور اپنی زندگی میں جو ہے سرخرو ہو جائے۔ اسی طرح اگر کوئی بادشاہ عادل ہے، نیک ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے عدل سے اس مقصد کو حاصل کر لے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اس کے عدل کی وجہ سے۔ اس طرح زاہد و متقی لوگ جو ہیں وہ اپنے تقوی کے زور پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اس شعر میں مقصد بیان کیا گیا ہے۔